سورۃ النساء کی آیت نمبر 31۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم لوگ اجتناب کرو ان بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم کفارہ کر دیں گے تم سے تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں کا، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم پہنچا دیں گے تمہیں ایک عمدہ اور باعزت مقام تک۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کا یہ نہایت ہی عمدہ اسلوب بیان ہے، طرز تخاطب ہے کہ ایک طرف احکامات کو بیان کیا جاتا ہے اور احکامات پہ عمل درآمد نہ کرنے پہ سخت وعید سنائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ آیات میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے دو حکم ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے اپنے استعمال میں مت لاؤ، ہاں جائز صورت تجارت کی اختیار کرو، کوئی اور جائز ذریعہ وصول اختیار کرو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال بھی استعمال میں لانا یہ حرام ہے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور دونوں احکامات کے ساتھ فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، ہم اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف تو اس طرح خطاب ہے کہ بچ جائیں لوگ، نافرمانی سے بچ جائیں، گناہ سے بچ جائیں، دوسری طرف ساتھ ہی قرآن کریم ترغیب کا پہلو بھی چلاتا ہے، ترغیب کا پہلو بھی چلاتا ہے، یعنی ساتھ ہی ڈراوا، ساتھ ہی خوشخبری، ایک طرف گویا کہ دھمکی اور ساتھ ہی اس کے کوئی نہ کوئی ریلیف، کوئی رعایتی پیکج، کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو لالچ دینے کا کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اب کیسا خوبصورت انداز اختیار کیا، فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، ان کو ہم ویسے ہی کفارہ کر دیں گے، ویسے ہی معاف کر دیں گے، اور اس کے باوجود ہم تمہیں باعزت اور عمدہ مقام یعنی جنت میں ہم تمہیں پہنچا دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک بڑے گناہ جن کو کبائر یا کبیرہ کہا جاتا ہے، ایک چھوٹے گناہ جن کو یہاں سیئات
یا عام طور پہ ان کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، یہ کبیرہ صغیرہ کی جو بحث ہے یہ گناہوں کے آپس میں مقابلے کے وقت ہے کہ کون سا گناہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک بیماری ہوتی ہے، تو بیماری ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، مرض کوئی بھی ہو، چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو، وہ مرض ہی ہوتا ہے۔ لیکن آپس میں جب مقابلہ کیا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے یہ چھوٹے درجے کا بیمار ہے، یہ بڑے درجے کا بیمار ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے، دوسرے آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے جس کے پیٹ میں درد ہے تکلیف اس کو بھی ہے، جس کو ہارٹ اٹیک آیا تکلیف اس کو بھی ہے، لیکن ہر بندہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی تکلیف کس کو ہے اور بڑی تکلیف کس کو ہے، پہلے علاج کرنے کی ضرورت کس کی ہے، زندگی بچانے کی ضرورت کس کی ہے۔ اسی طرح یہ گناہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ کی کوئی بھی نافرمانی وہ گناہ ہی ہے۔ چھوٹا گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا کر لو کوئی مسئلہ نہیں، نافرمانی تو وہ بھی ہے۔ آپس میں اس کا جب مقابلہ کریں گے تو اس میں کہیں گے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹے درجے کا گناہ ہے اور یہ بڑے درجے کا گناہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی کے راستے کے اندر پتھر رکھ دیتا ہے، دوسرا آدمی ویسے ہی اس کا راستہ روک کے اس کو مار دیتا ہے۔ اب دونوں ظاہر گناہ ہیں، پتھر رکھ کے تکلیف پہنچانا یہ بھی گناہ ہے، قتل کر دینا یہ بھی گناہ ہے، لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ دونوں گناہ ایک درجے کے نہیں ہیں۔ البتہ اللہ کی نافرمانی ہونے کے لحاظ سے دونوں ہی جرم ہیں، دونوں ہی گناہ ہیں۔ یہ نہیں کہ پتھر راستے میں رکھ دینا چونکہ چھوٹا گناہ ہے لہذا یہ کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے اس کی مثال یوں لکھی ہے کہ چھوٹا گناہ، صغیرہ گناہ چھوٹا بچھو اور کبیرہ گناہ بڑا بچھو۔ اب کوئی عقل مند انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ بڑا بچھو جو ہے یہ تو نقصان دہ ہے، اس کو تو میں اس سے بچوں، اور چھوٹا بچھو جو ہے اس کا کوئی نقصان نہیں، یہ چاہے میں جیب میں ڈالوں۔ جیسے بڑا نقصان دہ ہے ویسے ہی چھوٹا بھی نقصان دہ۔ یا اس طرح سمجھ لیں کہ ایک آگ کا انگارہ ہے اور ایک چھوٹی سی چنگاری ہے۔ اب کوئی عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ آگ کا انگارہ جو ہے یہ تو کپڑوں کو جلا دے گا، یہ سوٹ کیس میں نہ رکھا جائے، لیکن جو چھوٹی چنگاری ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بے شک سوٹ کیس میں، کپڑوں کی الماری میں بے شک اس کو رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ دونوں ہی کیا ہیں؟ نقصان دہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اعتبار سے، رب العالمین کی حکم عدولی کے اعتبار سے دونوں گناہ ہی بچنے کے لائق ہیں، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ لیکن آپس میں جب ان کی نسبت دیکھی جائے گی تو ظاہر ہے ایک گناہ چھوٹا ہے ایک گناہ بڑا ہے۔ اب چھوٹے اور بڑے گناہ کو اللہ رب العالمین نے اس کو کس طرح ہمارے سامنے رکھا؟ فرمایا تم بڑے سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی تگ و دو اور محنت میں لگے رہو۔ اس صورت میں جو چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں حکم عدولیاں معمولی گناہ ہو جائیں گے، ہم ان کو بعض نیک اعمال کے بدلے میں ہی تمہارا کفارہ کر دیں گے۔ اب مثال کے طور پہ انسان چلتے چلاتے نامعلوم کتنی حکم عدولیاں کر دیتے ہیں، لیکن فرمایا جب بندہ آ کے وضو کرتا ہے، اعضائے وضو کو دھوتا ہے،
تو صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ ہاتھ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کلی کرتا ہے زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان اپنے بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور سر پہ مسح کرتا ہے دماغ میں آنے والے خیالات و وساوس جن پہ گناہ یا پکڑ ہو سکتی تھی اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جب یہ انسان نماز پڑھتا ہے تو حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرض نماز پچھلی نماز سے اس نماز تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور ایک جمعہ فرمایا ایک جمعہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک پورے ہفتے میں جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب میرے عزیز دوستوں اسی صورت میں ہے جب انسان بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتا رہے۔ یاد رکھے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ تو اعمال سے معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اسی صورت میں جب بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، اور بڑے گناہ جو ہوتے ہیں یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان سے توبہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک نے یہی الفاظ اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے الا من تاب، الا من تاب، مگر یہ کہ جو توبہ کر لے، مگر یہ کہ جو توبہ کر لے۔ تو بڑے گناہ دن بھر جو ہوتے ہیں انسان رات کو سونے سے پہلے 2-4 منٹ یہ سوچ کر آج میں نے فلاں فلاں گناہ کر لیا، وہ غلطی مجھ سے ہو گئی، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کو گویا ڈیلیٹ کروا لے، ختم کروا لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو جو چھوٹے موٹے یاد نہیں بھی آئیں گے، ذہن میں نہیں بھی آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں اعمال کی برکت سے ہم ان کا بھی کفارہ کر دیں گے۔ اور بڑے گناہوں میں کون کون سے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اس کی تعریف میں کہ ہر وہ گناہ جس پہ اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہو، اپنی ناراضگی کا ذکر کیا ہو، عذاب شدید کا ذکر کیا ہو، کسی سخت عذاب علیم کا ذکر کیا ہو، وہ سب گناہ بڑے گناہوں میں آتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والے گناہ، ان میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر فرمایا کسی ناحق کو قتل کرنا، پھر فرمایا والدین کی نافرمانی۔ ترتیب میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے، اللہ کبھی بیشی معاف فرما دے۔ والدین کی نافرمانی، جادو کرنا، جھوٹ بولنا، اسی طرح میدان جنگ سے بھاگنا، دشمن کے مقابلے سے پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں۔ ایسے بہت سارے آپ نے مختلف موقعوں پہ کبیرہ گناہ بیان فرمائے۔ ایک موقع پہ فرمایا کسی وارث کا وراثت سے حصہ روک لینا، کسی وارث کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ بھی گویا کہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ذمہ دار پانی لگاتے ہیں تو پانی کی باری ہوتی ہے، پانی کسی کا روک کے اپنی زمین کو لگا لینا، اس کو بھی کبیرہ گناہوں کے اندر شامل کیا گیا۔ اسی طرح یمین غموس، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، یہ سارے کبیرہ اور بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ لوگ ایسے گناہ کرنے کو تو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض نیکی اور اعمال اور فرائض ہیں جن کو پورا نہ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔
جیسے مثلا نماز فرض ہے، فرض نماز کو چھوڑ دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر 2 نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرتا ہے، 2 نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرنے کا مطلب کیا؟ ایک نماز قضا کر دی، وہ دوسری کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے، تو آپ نے فرمایا یہ بندہ بھی کبیرہ گناہوں کے ایک بڑے دروازے پہ کھڑا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا یہ گناہ ہے۔ نماز کا چھوڑنا ان سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو آج گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج فرض ہو گیا، حج فرض ادا نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پہ حج فرض ہے اور وہ فرض حج ادا نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ کتنی بڑی وعید ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو جس پہ اللہ یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی وعید ارشاد فرمائی ہو، وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی کبائر ہیں ان سب سے تو بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ صغیرہ گناہوں سے بھی انسان بچنے کی کوشش کرے، کہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی انسان صغیرہ گناہ پہ اصرار کرتا ہے، اصرار کا مطلب کہ اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو سمجھو کہ یہ صغیرہ بھی صغیرہ نہیں، یہ بھی کبیرہ بن چکے، کہ بے پرواہی اور غفلت یہی تو اللہ کو ناپسند ہے۔ انسان سمجھے گناہ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ اگر ایک انسان کبیرہ گناہ پہ بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے تو وہ کبیرہ بھی اس کے حق میں کبیرہ نہیں رہتا، بلکہ اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ایک انسان صغیرہ کو لاپرواہی سے کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو یہ لاپرواہی غفلت برتنا یہ صغیرہ گناہ کو بھی کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے چھوٹا ہو بڑا ہو ہر گناہ سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرماتے تم بچنے کی کوشش کرتے رہو، یہ کوشش کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دینا یہ میرا کام ہے۔ انسان اللہ کی توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچ بھی نہیں سکتا، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہمیں بچا کے رکھ لے۔ کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہ ہمارے نزدیک کفر، فسق، نافرمانی کو ناپسند کر دے۔ جیسے گندی چیزوں سے انسان کو گھن آتی نا، کہیں کوئی ناپاک چیز پڑی ہو، خون پڑا ہو، کوئی اور چیز ہو، انسان کی طبیعت کو اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اللہ کرے گناہوں سے ایسے ہمیں نفرت ہو جائے کہ ہماری طبیعت کوئی گناہ اچھے نہ لگے، اللہ ہمارا ایسا مزاج بنا دے تو ہم بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں معاف کر دینا یہ میرا کام ہے، میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور اس سے بڑھ کر تم پہ احسان یہ کروں گا کہ اپنی رحمت سے تمہیں عزت کی جگہ پر، عمدہ جگہ پر، اچھے اور اعلیٰ مقام میں یعنی جنت کے اندر تمہیں پہنچا دوں۔ ندخلکم مدخلا کریما، بڑی عزت والی مقام کے اندر، عزت والی جنت کے اندر میں تمہارا ٹھکانہ بنا دوں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا انداز تبلیغ ہے۔ احکامات کے بیان کے ساتھ ساتھ ہی اللہ پاک ترغیب دیتے ہیں کہ اس طرح کر لو تمہاری بچت ہو جائے گی۔ آگے پھر احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ان گناہوں کو ہماری طبیعت اور مزاج میں ہی قابل نفرت بنا دے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا